السلام علیکم پیارے دوستو، کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسم کا بدلنا، یہ چاند سورج، تارے ستارے، آسمان، ان سب کا نظام آخر کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمس کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں جو اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے معجزات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کے قدرت کے معجزات اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم آپ کو اللہ کی ایسی قدرت اور کرشمات بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے سبحان اللہ بے اختیار نکلے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سننا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ثواب کماتے رہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی اونچی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، جہاز اور کشتیوں نے، سمندر نے لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے۔ یہ بارش کا پانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنے میں اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند بن کر چلتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن انسان آج اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنی عقل صرف نہیں کرتا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی تخلیق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے تمام رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، یہ زمین کا پھیلاؤ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ الٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو تولنے میں توازن نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور اور فکر کرے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ نصب کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی، اور کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے،
دوستو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں، یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آپ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اڑنا، آسمان میں بادل کا بننا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے، ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے۔ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ اس کرشمے کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے لگے، تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا ہے، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے، یہ کائنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ادنا جنتی کو وہ جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی تو اعلیٰ درجے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا۔ جنت کو بنانے والے، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں اٹھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام جہانوں کو چلانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔